بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان نے اتوار کو عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر حملے کی مذمت کی اور عراق کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم الکاظمی اس قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے جس میں اتوار کی صبح وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حملہ کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا، پاکستان آج بغداد میں عراق کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ہونے والے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے، لیکن شکر ہے کہ وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی محفوظ ہے۔ پاکستان کی وزیر خارجہ نے کہا، کوئی وجہ تشدد کی اس طرح کی بیہودہ کارروائیوں کا جواز نہیں بنتی۔ ہم دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر میں اپنی سخت مذمت کا اظہار کرتے ہیں۔ بغداد کے رہائشیوں نے بتایا کہ انہوں نے بھاری قلعہ بند گرین زون کی سمت سے فائرنگ اور دھماکے کی آواز سنی جس میں وزیر اعظم کا گھر اور کئی سفارتی مشن اور سرکاری دفاتر موجود ہیں۔ حملے کے فوراً بعد وزیر اعظم کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے عراق کی خاطر پرسکون اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا اور قوم کی حفاظت اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی حمایت کی، اور بیان دیا کہ میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ اپنے لوگوں کے درمیان، اور میں عراق کی خاطر سب سے پرسکون اور تحمل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا کہ وہ محفوظ نہیں ہے اور اتوار کی صبح ان کی رہائش گاہ پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد ملک میں سیاسی کشیدگی بڑھنے کے بعد انہوں نے پرسکون اور تحمل کی اپیل کی۔ بغداد کے گرین زون میں ہونے والا حملہ الکاظمی کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے والا پہلا حملہ تھا جو مئی 2020 سے اقتدار میں ہے، اور عراق کی سیاسی جماعتوں میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ گزشتہ ماہ انتخابات کے بعد اگلی حکومت کون چلائے گا۔ اس ووٹ نے فتح الائنس کو دیکھا جو ایران نواز حشد الشیبینیم فوجی نیٹ ورک کا سیاسی بازو ہے، اپنی پارلیمانی نشستوں میں خاطر خواہ کمی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے گروپ نے نتائج کو دھوکہ دہی قرار دیا۔ اتوار کے حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے، جس میں ایک سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2 محافظ زخمی ہوئے۔ کاظمی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ عراق کی بھلائی کے لیے ہر کسی کی طرف سے پرسکون اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک مختصر ویڈیو میں کہا، میری رہائش گاہ کو بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا، خدا کی تعریف کرے، میں ٹھیک ہوں اور میرے ساتھ کام کرنے والے بھی۔ بھاری حفاظتی حصار والے گرین زون میں اور اس کے آس پاس بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز تعینات کی گئی تھی، جس میں امریکی سفارت خانہ بھی موجود ہے اور اکثر راکٹ حملوں کا نشانہ بنتا ہے۔ یہ حملہ 10 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے نتائج پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک مظاہرین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گیا، جبکہ ایک حاشد ذرائع نے بتایا کہ 2 مظاہرین مارے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے 125 زخمیوں کی اطلاع دی، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے تھا۔ ایران نواز گروپوں کے کئی سو حامی ہفتے کے روز گرین زون میں احتجاج کے لیے واپس آئے۔ کچھ لوگوں نے وزیر اعظم کی تصویر جلا دی جسے انہوں نے مجرم کہا۔ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق فتح نے گزشتہ ماہ پارلیمنٹ کی 329 نشستوں میں سے تقریباً 15 پر کامیابی حاصل کی، جو اس سے پہلے کی 48 نشستوں سے کم ہے، جس نے اسے دوسرا سب سے بڑا بلاک بنا دیا۔ ابتدائی گنتی کے مطابق 70 سے زائد نشستوں کے ساتھ اس بار بڑا فاتح شیعہ مسلم مبلغ مقتدی صدر کی تحریک تھی، جس نے قوم پرست اور ایران کے ناقد کے طور پر مہم چلائی تھی۔